بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے والأجیر الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه مدته وإن لم يعمل كالأجير للخدمة سنة أو لرعي الغنم ويسمى أجيرا واحدا لأنه لا يعمل لغيره ولا يضمن ما تلف في يده أو بعمله، وصح ترديد الأجر بالترديد في خياطة الثوب فارسيا أو روميا وصبغه بعصفر أو زعفران، وفي إسكان البيت عطارا أو حدادا، وفي حمل الدابة إلى الكوفة أو واسط، أو في هذه الدار أو هذه، وفي حمل كر بر أو شعير عليها، ويجب أجر ما وجد. أي قيل إن خطه فارسيا فبدرهم وإن خطه روميا فبدرهمين، وأجرتك هذه الدار شهرا بدرهم أو هذه الدار شهرا بدرهمين، وهكذا إذا كان في 3 أشياء وفي 4 أشياء لا كما في البيع، غير أنه يشترط خيار التعيين في البيع دون الإجارة، لأن في الإجارة الأجرة تجب بالعمل، وعند العمل يتعين بخلاف البيع، فإن الثمن يجب بنفس العقد والمبيع مجهول. وذكر في الهداية في مسألة العطار والحداد وكر البر والشعير خلاف أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وفي الدابة إلى كوفة أو واسط احتمال الاختلاف. ومسألة الخياطة والصبغ متفق عليهما، ولو ردد في خياطة اليوم أو غدا، أي إذا قال إن خطه اليوم فبدرهم وفي غد بنصف درهم، فله ما سمى إن خاطه اليوم، وأجر مثله إن خاطه غدا. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما الشرطان جائزان، وعند زفر رحمه الله فاسدان، لأن ذكر اليوم للتعجيل وذكر الغد للترفيه لا للتوقيت، فيجتمع في كل يوم تسميتان لهما إن كل واحد منهما مقصود، فصار كاختلاف النوعين. وله إن ذكر اليوم ليس للتوقيت لأن اجتماع الوقت والعمل مفسد كما مر، بل ذكره للتعجيل وذكر الغد للتعليق، فيجتمع في الغد تسميتان. یہ غلطی ہے فيجتمع في الغد تسميتان ہے، طبعات کی غلطی معلوم ہوتی ہے. ولا يجاوز به المسمى، أي أجر المثل إن كان زائدا على نصف درهم لا تجب الزيادة، وفي الجامع الصغير لا يزاد على درهم ولا ينقص عن نصف درهم، لكن الصحيح هو الأول، لأن المسمى في الغد نصف درهم. وفي الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يزاد على المسمى، وإن خاطه في اليوم الثالث فأجر المثل لا يزاد على نصف درهم. یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کی ابتدا کے اندر جو مسئلہ مذکور ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ اجیر خاص کو کب اجرت دی جائے گی۔ اس سے قبل مسائل کے اندر ہم اجیر عام جس کو اجیر مشترک کہا جاتا ہے اس سے متعلقہ کچھ باتیں پڑھی تھیں۔ آج اس میں انشاءاللہ اجیر خاص سے متعلقہ کچھ باتیں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے ایک نئے عنوان کی طرف پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں والاجیر الخاص، اور جو اجیر خاص ہے جس کو اجیر واحد بھی کہا جاتا ہے، یستحق الاجر بتسلیم نفسه مدته، وہ اجرت کا اس وقت مستحق بنتا ہے جب اپنی ذات کو حوالے کر دے مدت اجارہ کے اندر۔ مثال کے طور پہ ایک استاد ہے، وہ اسکول میں پڑھاتا ہے، اب اس کا جو وہاں معاہدہ ہے، عقد اجارہ ہے، وہ صبح 8 سے 1 بجے تک ہے۔ اب 8 سے 1 بجے تک وہ اسکول میں آیا، وہاں اگر اس نے نہیں بھی پڑھایا تو وہ اجرت کا مستحق ہوگا۔ ہاں، اگر عقد کے اندر کوئی ایسی شرائط ہو جس میں یہ طے کیا گیا ہو کہ اگر نہیں پڑھائے گا تو کٹوتی ہوگی یا کوئی اور، تو اس کا پھر اعتبار اس شرط کے مطابق ہوگا۔ اگر شرط وغیرہ کوئی ایسی نہیں ہے تو پھر بغیر عمل کے بھی صرف اپنی ذات کو وہاں پر وہ اگر حاضر کرتا ہے اس مدت کے اندر تو وہ مستحق بن جائے گا اجرت کا، اپنی تنخواہ کا۔ وَإِن لَمْ يَعْمَلْ، اگرچہ وہ کام نہ کرے، كالأجير للخدمة سنة، جس کی ایک مثال یہ تھی سالانہ معاوضے کے طور پر جو خدمت کے لیے اجیر رکھا جاتا ہے، جس کو سال بعد تنخواہ دی جاتی ہے، اس کی ایک مثال دی ہے۔ اور دوسری مثال دی اول راعی الغنم، یا کسی نے خاص اپنے لیے چرواہا رکھا ہوا ہے
کیونکہ جو بکریاں چلانے والے ہوتے ہیں کچھ تو وہ افراد ہوتے ہیں جو پوری بستی کی بکریاں لے جاتے ہیں اور سب سے تھوڑی تھوڑی اجرت لیتے ہیں. یہاں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایسا فرد جو کسی خاص گھر کی بکریاں ہی چراتا ہے تو وہ بھی اجیر خاص ہے. وَيُسَمَّى أَجِيرًا وَاحِدًا، اور اس کو اجیر واحد بھی کہا جاتا ہے، لِأَنَّهُ لَا يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ، کیونکہ یہ اس وقت کے اندر کسی اور کے لیے کام نہیں کرتا. یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 8 سے 1 بجے تک جو سکول والوں نے وقت لیا ہے ٹیچر کا، استاد کا، اب وہ اس وقت کے اندر کسی اور کے لیے اجرت پر کام نہیں کر سکتا، چاہے اسکول کے اندر اس سے کام نہ لیا جا رہا ہو. اس کے بعد ہے وَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ فِي يَدِهِ أَوْ بِعَمَلِهِ، اور وہ ضامن نہیں ہوگا اس چیز کا جو اس کے قبضے میں ہلاک ہو جائے یا اس کے عمل سے ہلاک ہو جائے، کیونکہ جو اس کے قبضہ میں چیز ہے جس پر وہ کام کر رہا ہے وہ امانت ہے، اور امانت میں بغیر تعدی کے اگر چیز ضائع ہو جائے تو اس کا ضمان نہیں آتا. یہ اجیر خاص سے متعلقہ کچھ باتیں تھیں. اب اس کے بعد جو مسئلہ مذکور ہے اس کے اندر 2 مختلف شرائط کے ساتھ 2 مختلف امور کو معلق کیا گیا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ میری اس کپڑے کو اس نوع اور طرز کا سیتے ہیں تو آپ کو میں اتنی اجرت دوں گا، اگر آپ دوسری طرز کا سیتے ہیں تو میں آپ کو اتنی اجرت دوں گا. تو ایسے 2 مختلف یعنی انواع کو بیان کر کے ان پر معاملے کو معلق کر دے تو فرماتے ہیں یہ درست ہے. آگے اس کی کچھ مثالیں دی ہیں، کچھ متفق علیہ صورتیں ہیں، کچھ مختلف فیہا صورتیں ہیں، وہ انشاءاللہ عبارت پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں. عبارت سے سمجھیے وصح تردید الاجر بالتردید فی خیاطۃ الثوب، اور درست ہے اجرت کا دہرانا عمل کے دہرانے کے ساتھ فی خیاطۃ الثوب کپڑا سینے میں. کیا مطلب ہے؟ فارسین او رومین، فارسی سیے گا تو اتنے پیسے دوں گا، رومی طرز کے سیے گا تو اتنے پیسے دوں گا. وہ آگے اس کی مزید وضاحت شرح میں آ رہی ہے، وہیں دیکھ لیں گے. وَصَبْغِهِ بِعُصْفُرَ أَوْ زَعْفَرَانَ، اور ایسے ہی اس نے کہا کہ اس کپڑے کو رنگو، عصفر سے رنگو گے تو اتنے پیسے دوں گا، زعفران سے رنگو گے تو اتنے پیسے. اب دیکھیں یہاں پر تردید الاجر بتردید العمل ہے کہ عمل کو بھی دہرا رہا ہے، اس کے ساتھ اجرت کو بھی دہرا رہا ہے اور مختلف اجرت بتا رہا ہے. وَفِي إِسْكَانِ الْبَيْتِ عَطَّارًا أَوْ حَدَّادًا، ایسے ہی اس نے اجرت کو دہرایا عمل کے دہرانے کے ساتھ کہ یہ گھر ہے رہائش کے لیے دیتا ہوں، اگر تو اس کے اندر عطار رہے گا تو اتنی اجرت ہے، اور حداد لوہار رہے گا تو اتنی اجرت ہے. وفی حمل الدابۃ الی الکوفۃ او واسط، جانور دیا سواری پہ اور کہا کہ اگر کوفہ لے گئے تو اتنا اس کا کرایہ، اتنی اس کی اجرت، اور واسط لے گئے تو اتنی اجرت. او فی هذه الدار او هذه، اور یا پھر اس نے اپنے 2 گھر دکھایا، کہا یہ دونوں گھر ہیں کرائے پہ دیتا ہوں، اس میں رہتے ہو تو اتنا کرایہ، اس میں رہتے ہو تو اتنا کرایہ. وفی حمل کر بر او شعیر علیہا، جانور یا سواری کرائے پر دی اور کہا کہ اگر 1 کر بر گندم اس پہ لا دو گے تو اتنا کرایہ، او شعیر علیہا، یا پھر اس پر اگر تم جو لاتے ہو تو اس کا اتنا کرایہ ہوگا. تو یہ ساری صورتیں فرماتے ہیں درست ہیں. وَيَجِبُ أَجْرُ مَا وُجِدَ، جو بھی عمل اس سے پایا گیا وہ اجرت لازم ہو جائے گی. یہ یہاں پر تقریباً 6 صورتیں ہیں، کچھ مختلف فیہا بھی ہے، آگے اس کی وضاحت شرح کے اندر آ رہی ہے، وہیں اس کو دیکھتے ہیں. وضاحت دیکھیے. اے قیلا، کہا گیا، ان خطہ فارسیا فبدرہمین وان خطہ رومیا فبدرہمین. یہ وہ جو پہلی صورت تھی نا، صح تردید الاجر بالتردید فی خیاطۃ الثوب فارسیا او رومیا، اس کی وضاحت ہے کہ اگر اس نے کہا کہ تم یہ کپڑا میرا سیو، اگر فارسی طرز کا سیو گے تو 1 درہم اجرت ملے گی، رومی طرز کا سیا تو 2 درہم تمہیں اجرت ملے گی. ایسے ہی واجرتک هذه الدار شہرا بدرہم، یہ جو دار ہے یہ تمہیں اجرت پر دیتا ہوں 1 مہینہ 1 درہم کے بدلے میں. او هذه الدار شہرا بدرہمین، یا پھر یہ والا گھر دوسرے گھر کا کہا یہ تمہیں دیتا ہوں 1 مہینے کے لیے 2 درہم پر. وَهَكَذَا إِذَا كَانَ فِي 3 أشياء، ایسے ہی تمام صورتوں میں یہ عمل وہ کر سکتا ہے اگر 3 کے عدد کے اندر ہو، یعنی 2 ہو یا 3 ہو، 3 سے زائد نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اس نے کہا کہ اگر فارسی طرز کے سیتے ہو تو اتنے پیسے، رومی طرز کے سیتے ہو تو اتنے پیسے، عربی طرز کے سیتے ہو تو اتنے پیسے. 3 اس کو آپشنز دے سکتا ہے، جو بھی وہ اختیار کرے گا اس کی اجرت اس پر لازم ہو جائے گی اور عمل اس کو وہی کر کے دینا پڑے گا. وفی 4 اشیاء اللہ، اگر 4 چیزوں میں وہ اس کو آپشن دے رہا ہے، اختیار دے رہا ہے تو پھر درست نہیں ہوگا. کیوں؟ کما فی البیع، جیسا کہ بیع کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کہ خیر تعین
وہ 3 چیزوں میں ہو سکتا ہے، 3 سے زائد چیزوں میں نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی اجرت کے معاملے میں بھی یہ خیار تعین پر ہی معاملہ قیاس کیا گیا ہے، تو خیار تعین کی قید کو یہاں پر ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ باقی جو خیار تعین کے اندر ہم تفصیلات پڑھ چکے ہیں کہ آج بہت زیادہ انواع پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں، تو 3 کے اندر آپ اس کو مقید کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ کتاب البیع کے اندر خیار التعین کے تحت تفصیلاً ذکر کیا جا چکا ہے، وہیں سے آپ اس کو سمجھ لیں اور یہاں پر بھی پھر اس کی تطبیق ہو جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو اجارہ ہے اس کو بیع کے اوپر قیاس کیا گیا خیار تعین کی اعتبار سے، خیار تعین کی صورت کے اعتبار سے۔ فرماتے ہیں لیکن کچھ یہاں پر فروق بھی ہیں خیار تعین کے اعتبار سے، غیر انہ یشترط خیار التعین فی البیع دون الاجارۃ۔ فرق پہلا یہ ہے کہ خیار تعین بیع کے اندر مشروط خود قرار دینا ہوتا ہے، یعنی وہ خیارات وضعیہ میں سے ہے، آپ نے خود طے کرنا ہوتا ہے کہ مجھے خیار تعین حاصل ہے، دون الاجارۃ، جبکہ اجارہ کے اندر ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن فی الإجارة الأجرة تجب بالعمل، اس لیے کہ اجارہ کے اندر عمل سے اجرت لازم ہوتی ہے، وعند العمل يتعین، اور جب عمل کرے گا، کام کرے گا، تو وہ ایک جہت طے ہو جائے گی، خود ہی ایک جہت ثابت ہو جائے گی، یعنی جہالت ختم ہو جائے گی کہ یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یا تیسرا کام کرنا ہے۔ بخلاف البیع، برخلاف بیع کے معاملے کے، فإن الثمن يجب بنفس العقد والمبيع مجهول، اس لیے کہ بیع شرا کے اندر تو نفس عقد سے ہی ثمن لازم ہو جاتا ہے، جیسے مبیع متعین ہو جاتا ہے مشتری کے لیے، ایسے ثمن کا استحقاق بھی ثابت ہو جاتا ہے بائع کے لیے۔ والمبیع مجہول، جبکہ وہاں پر مبیع مجہول ہے، اور مبیع مجہول ہے تو اس کی وجہ سے یہ جہالت مفضی الی المنازعہ ہے، اس لیے یہ معاملہ درست نہیں ہوگا۔ آگے ان صورتوں سے متعلقہ ہدایت سے کچھ باتیں ذکر کی گئی ہیں، دیکھیے وذکر فی الہدایت، ہدایت کے اندر یہ بات مذکور ہے، فی مسئلہ العطار والحداد، عطار اور حداد کا جو مسئلہ تھا، اور وقر البر والشعیر، ایک اور گندم یا گیہوں کا جو مسئلہ تھا، اس مسئلے میں ذکر کیا گیا خلاف ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا اختلاف، کہ ان کے نزدیک اس صورت کے اندر یہ معاملہ درست نہیں ہے، یعنی ان دونوں صورتوں میں، جبکہ امام صاحب کے نزدیک یہ معاملہ درست ہے۔ اور وفی الدابۃ الی کوفۃ او واسط احتمال الاختلاف، اور جو ایک صورت گزری ہے وہ فی حمل الدابۃ الی الکوفۃ او واسط والی، اس کے اندر اختلاف کا احتمال ہے کہ ممکن ہے یہ اختلاف وہاں پایا جاتا ہو کہ صاحبین ایک رائے رکھتے ہوں اور امام ابو حنیفہ ان کے برعکس رائے رکھتے ہوں۔ اصل میں یہاں احتمال الاختلاف کا جو کلمہ بولا گیا نا کہ اختلاف کا احتمال ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ الجامع الصغیر کے اندر امام محمد رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو مطلقاً ذکر کیا، اس کے اندر اختلاف کو ذکر نہیں کیا ہے، تو اب اس کے اندر دونوں احتمالات ہیں کہ یہ تمام ائمہ کا قول ہے، متفق علیہ قول ہے، جیسا کہ فقی ابو اللیث السمرقندی رحمہ اللہ کا رجحان ہے، اور ایک قول یہ ہے یا ایک رجحان یہ ہے کہ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک رائے رکھتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک تو یہ معاملہ درست ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ اس کو فخر الاسلام رحمہ اللہ راجح قرار دیتے ہیں، یا ان کا میلان اس طرف ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی 6 صورتیں، آگے 7ویں صورت ہے وَمَسَلَةُ الْخِيَاطَةِ وَالصَّغْرِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، جو کپڑے سینے کا مسئلہ تھا کہ اس کو کہا کہ تم رومی طرز کے سیو تو 1 درہم، اور اگر تم فارسی طرز کے سیو تو 2 درہم، یا جو بھی اس نے وہ معاملہ جو ذکر ہوا، اور ایسے ہی کپڑا جو رنگنے کا مسئلہ تھا، یہ دونوں مسئلے متفق علیہ ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ وَلَوْ رَدَّدَ فِي خِيَاطَةِ الْيَوْمِ أَوْ غَدًا، اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اجرت کو دنوں کے اعتبار سے متعین کرتا ہے، آج سی لو تو اتنے پیسے، کل سی ہو تو اتنے پیسے، تو اس میں کیا حکم ہوگا؟ اس میں 3 مذاہب ہیں، عبارت پڑھ کے مذاہب کو سمجھتے ہیں، پھر ان کے ادلہ کی طرف جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَوْ رَدَّدَ فِي خِيَاطَةِ الْيَوْمِ أَوْ غَدًا، اگر اس نے اجرت کو 2 یعنی دنوں پر تقسیم کیا کہ آج سیتے ہو تو اتنے پیسے، کل سیتے ہو تو اتنے پیسے، ای اذا قال، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کہتا ہے ان خطہ اليوم، اگر آج کے دن تم سیتے ہو فبدرہم، تو 1 درہم کا، وفی غد بنصف درہم، کل سیتے ہو تو آدھے درہم تمہیں اجرت ملے گی۔ فلہ ما سمى، امام صاحب کا مذہب یہاں سے بیان ہو رہا ہے کہ جو اس نے کہا وہ ادا کیا جائے گا، ان خاطہ اليوم، اگر آج کے دن میں وہ سلائی کر دیتا ہے،
وَأَجْرُ مِثْلِهِ إِنْ خَاطَهُ غَدًا، اور اگر وہ کل سیتا ہے تو پھر اجرت مثلی دی جائے گی، کل والی اجرت جو طے ہوئی ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک پہلی جو شرط ہے وہ درست ہے، ان خطہ اليوم فبدرہم، تو 1 درہم ہی ملے گا اگر آج سی دیتا ہے، اور دوسری جو شرط ہے وہ فی غد بنصف درہم، یہ امام صاحب کے نزدیک معتبر نہیں ہوگی، بلکہ اس کو اجرت مثلی ادا کی جائے گی۔ وعندہما، صاحبین کے نزدیک، الشرطان جائزانی، دونوں شرطیں جائز ہیں۔ ان خطہ اليوم فبدرہم، آج سیتا ہے تو 1 درہم اور کل سیتا ہے تو آدھا درہم۔ وعند زفر رحمہ اللہ فاسدانی، امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں شرطیں فاسد ہیں، ایک شرط کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا، دونوں صورتوں میں اجرت مثلی ہی دی جائے گی۔ یہ تھے مذاہب۔ اب آتے ہیں دلائل کی طرف۔ سب سے پہلے امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل فرماتے ہیں لِأَنَّ ذِكْرَ الْيَوْمِ لِلتَّعْجِيلِ، اس نے جو الیوم کا کلمہ بولا ہے یہ تعجیل کے لیے، کہ جلدی سیتے ہو تو تمہیں 1 درہم دے دیا جائے گا۔ وَذِكْرُ الْغَدِ لِلتَّرْفِيهِ، اور کل کا جو کلمہ اس نے بولا ہے یہ کلمہ آسانی کے لیے، کہ اگر تم آسانی سے سیتے ہو تو تمہیں آدھا درہم ملے گا، یعنی اگر وقت لے کر سیتے ہو تو آدھا درہم ملے گا۔ لا للتوقیتی، یہ الغد اور الیوم وقت کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، اگر وقت کو بیان کرنے کا حکم لگایا جائے تو وقت اور عمل دونوں جمع ہو جائیں گے، اور وقت اور عمل جب جمع ہو جائیں، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اجارہ فاسدہ ہو جاتا ہے، کہ وقت کے اعتبار سے اجیر وہ اجیر خاص بنتا ہے، عمل کے اعتبار سے وہ اجیر عام بنتا ہے، تو یہ دونوں متضاد ہیں، اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو وقت کے لیے تو ہم اس کو رکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ اس سے اجارہ فاسد ہو جائے گا، درست نہیں ہوگا۔ اور جو الغد اور الیوم کا کلمہ ہے یہ اس نے آسانی کے لیے بولے ہیں یا جلدی کے لیے بولے ہیں، اب ان کا تو کوئی اعتبار نہیں۔ الیوم اور الغد کو اگر نکال دیا جائے تو پیچھے کیا بچتا ہے کہ اگر تم جلدی کپڑے سیتے ہو تو تمہیں 1 درہم دیا جائے گا، اگر تم آسانی سے کپڑے سیتے ہو تو تمہیں آدھا درہم دیا جائے گا۔ اب 2 مسائل ہیں، ایک تو یہ کہ جلدی کون سی معتبر ہے اور آسانی کون سی معتبر ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دن کے اندر بھی اگر وہ جلدی سیتا ہے تو 1 درہم کا مستحق ہے، اور اگر دیر سے سیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ آسانی سے سیتا ہے، تو پھر اس کو آدھا درہم ملے گا۔ کل بھی ایسے ہی ہے کہ جلدی ہے تو 1 درہم، اور اگر آسانی سے ہے تو آدھا درہم۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہر دن کے اندر 2 اجرتیں موجود ہیں، 1 درہم اور آدھا درہم، اور کل کے اندر بھی 1 درہم اور آدھا درہم، تو اس لیے فَيَجْتَمِعُ فِي كُلِّ يَوْمٍ تَسْمِيَتَانِ، دونوں دنوں کے اندر 2 تسمیہ جمع ہو جاتے ہیں، 2 طے شدہ اجرتیں سامنے آ جاتی ہیں، تو اب جہالت پائی جاتی ہے کہ کون سی اجرت ادا کی جائے گی۔ یہ جو فرمایا للتعجیل اور للترفیع، اس کو سمجھنے کا سب سے آسان یہ ہے کہ آپ ان دونوں جملوں کو جدا جدا موقعوں پہ بولیں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جلدی اور آسانی کے لیے رکھے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ درزی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ آج تم میرے لیے کپڑے سی دو، تو مطلب یہ ہے کہ جلدی سیو۔ آپ کہتے ہیں کل تم میرے لیے کپڑے سی کے رکھنا، مطلب یہ ہے کہ آسانی سے، تمہارے پاس آج کا دن بھی ہے، کل بھی ہے، تو کل میرے کپڑے سی دینا۔ تو اب یہ تعجیل اور ترفیع، یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں الیوم اور الغد کے اندر، تو چونکہ آج اور کل دونوں دنوں کے اندر دونوں تسمیہ اکٹھے ہو رہے ہیں، طے شدہ اجرتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، تو اس جہالت کی وجہ سے یاد درست نہیں ہوگا۔ لہما، امام ابو یوسف اور امام محمد یعنی صاحبین کے قول کی دلیل، ان کل واحد منہما مقصود، ان میں سے ہر ایک چیز مقصود ہے، چاہے وہ ترفیع ہو یا تعجیل ہو، دونوں مقصود ہیں۔ فصار کاختلاف النوعین، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے جو مختلف انواع اکٹھی کر دے عقد کے اندر، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر تم فارسی طرز کے کپڑے سیتے ہو تو اتنے رقم، اور اگر رومی طرز کے سیتے ہو تو اتنے رقم، تو وہاں پہ انواع کے اختلاف کی وجہ سے مختلف اجرت ہو سکتی تھی۔ یہاں پر بھی دونوں چیزیں مقصودی ہیں، اور مقصودی چیزیں ایسی ہیں جیسے انواع کا اختلاف ہے، تو یہ دونوں معاملات درست ہونے چاہیے۔ وَلَهُ، امام صاحب کی دلیل، ان ذکر الیوم لیس للتوقیت، آج کا دن یہ کلمہ بولنا یہ توقیت کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتا، لأن اجتماع الوقت والعمل مفسد، وقت اور عمل دونوں اکٹھے ہو جائیں تو اس سے عقد اجارہ فاسد ہو جاتا ہے۔ کیوں فاسد ہو جاتا ہے؟ امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل میں اس کو بیان کر چکا ہوں، کما مرہ، جیسا کہ پہلے گزر چکا، آپ پڑھ چکے ہیں خباز کے مسئلے کے اندر
کہ وہاں پر وقت اور عمل دونوں اکٹھے ہونے کی وجہ سے عقد اجارہ فاسد ہوتا تھا، بل ذکرہ للتعجیل، آج کے دن کا جو کلمہ بولا وہ تعجیل کے لیے کہ جلدی سیکھ کے مجھے دو، اور وذکر الغد للتعلیق، کل کا جو دن بولا ہے یہ تعلیق کے لیے ہے، فیجمع فی الغد تسمیتان، تو کل کے دن کے اندر دو تسمیہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ کل کے دن کے اندر کیسے دو تسمیہ اکٹھے ہو جائیں گے؟ درر الحکام کی عبارت آسان ہے، وہیں سے پڑھ کے سمجھا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں ان العقد المضاف الى الغد لم يثبت في اليوم، جو عقد کل کی طرف منسوب ہے وہ آج کے دن میں ثابت نہیں ہو سکتا۔ فلم يجتمع في اليوم تسمیتان، آج کے دن کے اندر تو پھر دو تسمیہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ فلم يكن الاجر مجهولا في اليوم، تو آج کے دن میں اجرت مجہول نہیں ہے، تو اس لیے آج کے دن کے اندر عقد درست ہے۔ والمضاف الى اليوم يبقى الى الغد، اور آج کے دن کی طرف جو عمل کی نسبت کی گئی ہے یہ کل تک باقی رہے گا، اور کل کا اس نے صراحتاً بھی عقد ذکر کیا ہے۔ فَيَجْتَمِعُ فِي الْغَدِ تَسْمِيَتَانِ، تو کل کے دن کے اندر دو تسمیہ اکٹھے ہو گئے، درہم و نصف درہم، ایک درہم اور آدھا درہم۔ فَيَكُونُ الْأَجْرُ مَجْهُولًا وَهِيَ تَمْنَعُ الْجَوَازَ، تو اجرت یہاں پر مجہول ہو جائے گی، اور مجہول اجرت یہ عدم جواز کی طرف لے جانے والی ہے، جواز کے اجارہ کے جواز کے لیے رکاوٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ وَلَا يُجَاوِزُ بِهِ الْمُسَمَّى، جب عقد اجارہ فاسد ہو گیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، تو اب اجرت مثلی آئے گی۔ اب یہ دیکھیں گے کہ اجرت مثلی زیادہ ہے یا طے شدہ اجرت زیادہ ہے، تو جو اجرت کم ہوگی اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ اگر طے شدہ اجرت زائد ہے اور اجرت مثلی کم ہے تو اجرت مثلی دی جائے گی، اور اگر اجرت مثلی وہ زیادہ ہے اور طے شدہ کم ہے تو طے شدہ ادا کی جائے گی۔ دیکھیں ولا یجاوز به المسمى، اور اجرت مثلی طے شدہ سے زائد نہیں ہونی چاہیے، ای اجر المثل ان كان زائدا على نصف درہم لا تجب الزیادہ، مطلب یہ ہے کہ اگر اجرت مثلی آدھے درہم سے زائد ہے اس مسئلے کے اندر تو پھر جو اضافہ ہے وہ نہیں دیا جائے گا، زائد مقدار نہیں دی جائے گی، بلکہ مسمى طے شدہ ہی دی جائے گی۔ وفی الجامع الصغیر، اور الجامع الصغیر کے اندر ہے لا یزاد علی درہم، ایک درہم سے زائد نہیں دی جائے گی، ولا ينقص عن نصف درہم، اور آدھے درہم سے کم نہیں دی جائے گی۔ لیکن الصحیح هو الاول، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے، لأن المسمى فی الغد نصف درہم، اس لیے کہ کل کے دن کے اندر طے شدہ جو اجرت ہے وہ آدھا درہم ہے۔ وفی الاجارۃ الفاسدۃ اجر المثل لا یزاد علی المسمى، اور اجارہ فاسدہ کے اندر اجرت مثلی لازم تو ہوتی ہے لیکن طے شدہ سے زائد نہیں ہوتی۔ وإن خاطه في اليوم الثالث، اور اگر وہ تیسرے دن سی دیتا ہے کپڑے، یعنی نہ آج سیے نہ کل سیے، تو آج کا تو اس نے ایک درہم کہا تھا، کل کا آدھا درہم کہا تھا، تو پرسوں تیسرے دن کے لیے کیا ہوگا؟ فأجر المثل لا يزاد على نصف درہم، تو تیسرے دن بھی نصف درہم سے زائد اجرت مثلی نہیں دی جائے گی، یعنی اجرت مثلی دی جائے گی، اگر وہ نصف درہم سے زائد ہے تو پھر نصف درہم ہی ادا کیا جائے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا، بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔